ملک وفا کا مالک و مختار ہو گیا، عباس ہی کا نام علمدار ہو گیا۔ علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے اور ان کے تیور دیکھ کے یہ شعر یاد آیا کہ یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ خداوند عالم ہماری قوم کو ایسے شہزادے عطا کرے جو مستقبل میں حضرت کے ذکر کے لیے سیرت جناب میثم تمار پر چل سکیں اور عمل کر سکیں۔ کیا تیور تھا، کیا نہج، کیا انداز، کیا لہجہ، یہ بے باکی، یہ خدا کی قسم صرف اور صرف جناب علی اصغر علیہ السلام سے محبت کا صلہ ہے۔ میں مرحوم موجز سنبھلی صاحب کے 2 شعر آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں اور آپ کے مہمان شاعر کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ عجیب و غریب انداز سے 2 شعر کہے ہیں انہوں نے کہ ناصرہ نے، میری طرف دیکھیے گا، بہت نازک مصرے کہے ہیں، خدا ان کی قبر کو نورانی کرے۔ موجز سنبھلی بزرگ جانتے ہوں گے، جنہوں نے ان کو سنا ہے، نئی نسل شاید نہ جانتی ہو۔ شعر سنے ہوں گے ان کے کہ ناصرہ نے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، ناصرہ نے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ ناصرہ نے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے۔ ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے۔ ناصرہ نے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے۔ سرزمین شکارپور سے ایک مداح اہل بیت نے ایک شعر کہا، جب بھی نظامت میں میں اس مرحلے تک پہنچتا ہوں تو وہ شعر پڑھنا اپنا فریضہ نظامت سمجھتا ہوں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے بلا مبالغہ آپ نے بے شمار اشعار ملاحظہ کیے ہوں گے، نادر و نایاب مضامین کے ملاحظہ کیے ہوں گے اشعار، مگر یہ شعر میں حضرت کے جشن میں حضرت کے واسطے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے مضمون کا شعر میں نے نہ اس سے پہلے پڑھا، نہ سنا، اور نہ مجھے کہنے کی توفیق ہوئی کہ میں خود کہہ سکتا۔ عجیب شعر ہے یہ شہزادے کے لیے، اس سے نازک شعر، اس مضمون کا، اس مفہوم کا اگر آپ کے ذہن عالی میں ہو ہمیں ضرور سنائیں، ہمارے لیے روح کی تسکین کا سبب ہوگا وہ شعر۔ شاعر کہتا ہے کہ گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر، گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں۔ الحمدللہ لکھنؤ ہے یہ، اور یہ لکھنؤ کہلانے کا حقدار ہے۔ میں آپ کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے اندر، اور اس لیے نہیں قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں اور میری واہ واہ کریں، اس لیے قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا۔ آغا شہرستانی کی کتاب ہے، یہ شہر شہر ازاں کیوں ہے، میر انیس نے اس شہر کو آباد کیوں کیا،
مرزا دبیر نے یہاں سخن کے چراغ کیوں جلائے؟ وجہ کیا تھی؟ وہ محبت کیا اس مٹی میں تھی جس کو محبت حسین کہتے ہیں، جو میر انیس کو کھینچ کے لائی تھی؟ آغا شہرستانی کی کتاب ہے تاریخ چہ عزاداری، علماء اور افاضل یہاں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کی نظروں سے کتاب گزری ہوگی، وہ آغا شہرستانی کی کتاب ہے، اس میں پوری دنیا کی عزاداری کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے، یقین نہ آئے، میرے غریب خانے پہ آئے، میں انشاءاللہ اسے وہ چیپٹر دکھاؤں گا۔ جب لکھنؤ کی عزاداری پر وہ آئے ہیں تو یہ جناب روش صاحب تشریف فرما ہے، جو مرثیے کے بہترین شاعر ہیں الحمدللہ، اور تاریخ اسلام کے بارے میں اور تاریخ عزاداری کے بارے میں ہم سے کئی ہزار گنا زیادہ گہرا مطالعہ ہے۔ آپ پوچھئے اگر میں غلط کہوں، وہ کتاب آپ کے پاس بھی ہوگی آغا شہرستانی کی۔ جب تاریخ لکھنؤ پائے وہ کہ لکھنؤ کی عزاداری، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ محرم قریب ہے اور اب طرح طرح کے مسائل آپ کے درمیان گشت کرنے لگیں گے، لہٰذا یہ سن لیجئے کہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شبیہوں کا بنانا عراق کی تہذیب عزاداری چونکہ ہندوستان میں آئی، عزاداری کی بہت ساری چیزیں عراق سے یہاں تک منتقل ہوئیں، تو یہ جو شبیہیں بنانے کا جو سلسلہ ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ کے خداموں میں بہت سے ایسے خادم تھے کہ جو شبیہیں بہت مہارت کے ساتھ تیار کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، شبیہ تابوت بنتا ہے، شبیہ ذوالجناح، مگر وہاں پر باقاعدہ شبیہیں بناتے ہیں، مثلا پورا نقشہ ترتیب دیتے ہیں، شہزادوں کا میدان میں جانا، جنگ کرنا، شہید ہونا۔ نواب آصف الدولہ کا دور تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ان کی خواہش پر خادم کربلا آیا جو عراقی عرب تھا، اس نے ان کی موجودگی میں یہاں شبیہیں تیار کی اور روز عاشورہ کا منظر پیش کرنا شروع کیا۔ نواب آصف الدولہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چاہنے والے اور مشیر حضرات بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، اور یہ سب حضرت کے سوگوار ہیں، یہ ہے لکھنؤ، کہ اتنے میں شبیہیں برآمد ہونا شروع ہوئیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں تک جب 11ویں محرم کا اسیری کا منظر پیش کیا جانے لگا تو جو وہاں پر آصف الدولہ کے ساتھ ان کے چاہنے والے اور مشیرکار تھے جو شیعہ تھے، 11ویں محرم کے وہ مناظر دیکھ کے ان کے دل پہ ایسا صدمہ گزرا کہ انہوں نے نیاموں سے تلواریں نکالی اور اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے قلم کر دی۔ یہ اسی لکھنؤ کا واقعہ ہے، اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قلم کر دی، اپنے سر قلم کر دیے۔ آصف الدولہ یہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تب انہوں نے یہ کہا کہ لکھنؤ کے افراد مولا حسین کے مصائب کے سلسلے میں اتنے سخت دل نہیں ہیں، یہ اپنی جانیں دے دیں گے اور شہر لکھنؤ میں شاید شیعوں کی تعداد ختم ہو جائے گی، لہٰذا ایسی شبیہیں یہاں پیش نہ کی جائیں کہ جسے یہ برداشت نہ کر سکے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ شہر شہر عزا یوں ہی نہیں کہلایا، جس شہر کی غیرت اور محبت کا یہ عالم تھا، آج اگر اسی شہر میں شبیہوں کے بننے پر یا تبرکات پر کسی طرح کی کوئی گفتگو یا بحث ہو ہمارے اور آپ کے درمیان، تو یقیناً یہ اسلاف کے کردار سے بغاوت ہے۔
شاید مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. ہمیں ان غیرتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. کل کا یہ عالم تھا کہ 11 محرم کا منظر نہیں دیکھ سکے, اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دی. آج کا یہ عالم ہے کہ ذاکر اگر مصائب میں تھوڑی دیر کر دے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے, بڑے لمبے مصائب پڑھ دیے. یاد رہے اگر حضرت پر گریہ نہیں ہو رہا ہے تو بات 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. میں بہت مجبور ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں. اگر حسین ابن علی کے مصائب یا اس گھرانے کے فضائل اچھے نہیں لگتے تو بات 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے, یا نطفہ حرام ہے یا لقمہ حرام ہے. بات تمام ہوئی. یہ چونکہ محرم کا زمانہ قریب ہے اس لیے اپنی اوقات پر اپنے فریضے کی ادائیگی میں نے کی. آئیے اب میں ایک ایسے مدعا کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سنگلاخ وادیوں میں اگر گلاب کھلانے کا کوئی ہنر رکھتا ہو تو کتنا بڑا فنکار ہوگا. موسم خزاں میں اگر کوئی بہاروں کو تقسیم کرنا جانتا ہو تو کتنا بڑا سخی ہوگا. قحط زدہ عالم میں اگر کوئی ترنم کے بادل برسانا جانتا ہو تو کتنا بڑا صاحب فن ہوگا. میں ایک ایسے جواں سال مدعا کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آپ سنیں گے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. میری مراد ہے شبریز کانپوری. گزارش کرتا ہوں کہ آئیں بارگاہ مولا میں خراج محبت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے اس مہمان شاعر کو محبت کے ساتھ سماعت کریں. حضرات معافی چاہتا ہوں, یہ پھر میں آ گیا. 2 اعلان ہیں اصل میں. ایک خاتون ہیں جن کی جانب سے آگرہ جانے والے زوار کے لیے 5 ٹکٹ کا انتظام ہے. 5 قرعے نکالے جائیں گے اور دعا کیجئے کہ ان کے اس جذبے کے طفیل میں حضرت ان کی گود بھر دیں اور انہیں صاحب اولاد فرمائیں انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ درمیان میں قرآن اندازی ہوگی. اور ایک اعلان ہے 24 ذی الحجہ کو جشن عید غدیر کے عنوان سے اسی حال کے اندر آل انڈیا محفل مقاصدہ کا انعقاد ہوگا. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش. حاضرین محفل سلام علیکم. یہ پہلا موقع ہے جب آپ کی سماعتوں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور بات امام رضا سے ہی شروع کرتا ہوں. 4 مصرع پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جہاں میں دوسری جنت بنائی ہے ہم نے, سارے لوگوں کی طرف سے, سارے سامعینوں کی طرف سے شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جہاں میں دوسری جنت بنائی ہے ہم نے, ملک کی عرش سے ڈولی بلائی ہے ہم نے, ملک کی عرش سے ڈولی بلائی ہے ہم نے, تو فلک کے چاند ستاروں اتر کے آ جاؤ, رضا کی بزم زمین پر سجائی ہے ہم نے, رضا کی بزم زمین پر سجائی ہے ہم نے.
بزموں زمین پر سجائی ہے ہم نے. حضرات سلوات کا سہارا دیں. ایک مطلع ایک شعر امام جناب غور کے حوالے سے سماعت فرمائیں بطور خاص. دل کو احساس غم سبت پیمبر دے دے, دل کو احساس غم سبت پیمبر دے دے, کشتی چشم کو اشکوں کا سمندر دے دے, تو بعد میں جو بھی سزا دینی ہو دینا مجھ کو, یا خدا پہلے مجھے برسا مقدر دے دے, یا خدا پہلے مجھے برسا مقدر دے دے, یا خدا پہلے. حضرات آپ جو سننا چاہتے ہیں بالکل اسی مزاج کے شعر سناؤں گا. ایک مطلع چند شعر سلطان پور میں ایک مصرع ہوا تھا, زندگی کی بھیک ملتی ہے در شبیر سے. ایک مطلع 3-4 شعر بطور خاص فرما لیں. کانپتے تھے سورما جس حلملا کے تیر سے, کانپتے تھے سورما جس حلملا کے تیر سے, رن میں اس نے ہار مانی اصغر پیشی, کانپتے تھے سورما مولا کے تیر سے کانپتے. ابھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو گلوں پہ تلوار چلانے کی بات کہی, بطور خاص سماعت فرمائے. اسی حوالے سے شعر کہہ رہا ہوں کہ روز عاشوراء نہیں رہتی خبر کے جسم پر. بہت حساس شعر ہے بطور خاص. روز عاشوراء نہیں رہتی خبر کے جسم پر, زخموں کتنے ہو رہے ہیں ماتم زنجیر سے, کانپتے تھے سورما جس حرملا کے تیر سے, کانپتے تھے سورما. اہل علم کا مجمع بطور خاص شاعری سنی جاتی ہے لکھنؤ میں, مجھ کو معلوم ہے, اور جناب سرور لکھنوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی نظر کر رہا ہوں. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ رن میں دیکھا اکبر دلگیر کو تو یوں لگا, رن میں دیکھا اکبر دلگیر کو تو یوں لگا, آ گئے باہر نکل کر مصطفیٰ تصویر سے, کانپتے تھے سورما جس حرملا کے تیر سے, کانپتے تھے سورما. اور موت تو ہر ایک قدم پہ مل ہی جائے گی, مگر موت تو ہر ایک قدم پر مل ہی جائے گی, مگر زندگی کی بھیک ملتی ہے در شبیر سے,
جائے دم میرا، کرب و بلا کی خاک پر ہے دعا شب روز کی، یہ کاتب تقدیر سے ہے دعا. اور ایک نعرہ ساتھ مل کر لگا دیے، نعرہ حیدری. میں ایک مصدق یہاں پیش کرنے کی عیادت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی اجازت چاہتا ہوں بطور خاص، اور میں حاضر کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے نہر فرات. بازبان نہر فرات سماعت فرمائیں بطور خاص. مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 مجھ کو کہتے ہیں فرات. آسماں جیسی چمکتی ہے ترائی میری، آسماں جیسی چمکتی ہے ترائی میری، آگے شبیر نے تقدیر بنائی میری. آسماں جیسی چمکتی ہے ترائی میری، آگے شبیر نے تقدیر بنائی میری، آگے شبیر نے تقدیر بنائی میری. تھام کر رکھے ہے ایک شیر کلائی میری، جان کو پار کے قبضے سے چھڑائی میری، جان کو پار کے قبضے سے چھڑائی میری. جو سکینہ کی ہے، جو سکینہ کی ہے اس آس لپٹی ہوں میں، آج بھی روضہ عباس لپٹی ہوں میں. مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 مجھ کو کہتے ہیں فرات. اور جنگ کرنے کی جو غازی کو اجازت ہوتی، جنگ کرنے کی جو غازی کو اجازت ہوتی، فوج پہ حاویت اللہ کی قوت ہوتی، کچھ بھی ہوتا نہ زمانے میں قیامت ہوتی. اور پھر میرے علاقے کی یہ صورت ہوتی، موت کے آخری سیلاب میں سارے بہتے، موت کے آخری سیلاب میں سارے بہتے، مجھ میں پانی کی جگہ خون کے دھارے بہتے. مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات. اب حضرات میں وہ بند حاضر کر دوں جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور بالکل نیا ہو سکتا ہے خیال ہو. یہ بطور خاص حضور سماعت فرمائیں. مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لبے ستلج و یمنا پہ قصیدہ میرا. مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لبے ستلج و یمنا پہ قصیدہ میرا. نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا. اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا. کس لیے ہے رتبہ؟ اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا. سارے دریاؤں نے سارے دریاؤں نے پتھر کے قدم چومے ہیں، میں نے عباس دلاور کے قدم چومے.
مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لبے ستلج جو یمنا پہ قصیدہ میرا، نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا، سارے دریاؤں میں پتھر کے صنم چومے ہیں، سارے دریاؤں میں پتھر کے صنم چومے ہیں، میں نے عباس دلاور کے قدم چومے ہیں، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں، شکریہ شکریہ، میں پھر سنا دوں گا بھائی، اور شعر سنیں۔ مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لبے ستلج جو یمنا پہ قصیدہ میرا، نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا، سارے دریاؤں نے پتھر کے صنم چومے ہیں، میں نے عباس دلاور کے قدم چومے ہیں، کہتے ہیں قرآن، مجھ کو کہتے ہیں قرآن، مجھ کو کہتے ہیں قرآن، مجھ کو کہتے ہیں حاضر کر رہا ہوں، سماع فرمائے بطور خاص کہ شعر کو وہی عباس میں، وہی عباس میں، مرادوں کو کرے پورا، وہی عباس میں، مرادوں کو کرے پورا، وہی عباس میں، دعاؤں کا جو ہے کعبہ، وہی عباس میں، خدا سے جس کو ہے مانگا، وہی عباس میں، حسین کو کہے آقا، وہی عباس، سکینہ کا جو ہے سقا، وہی عباس میں، حیدری مولا عباس کے والد سے نعرے لگا رہے تھے، مولا عباس کیا ہیں سنیے بطور خاص، 4 میں سے حاضر کر دوں، اس کے بعد میں فضل آگے سناؤں گا۔ غیروں کے طریقہ بن کے سوالی نہیں گیا، روزے کین کے چھوڑ کے جالی نہیں گیا، تو مانگو مراد دے ہے یہ باب المراد کا، اس دے پہ آ کے کوئی بھی خالی نہیں گیا، پہ آ کے کوئی بھی خالی نہیں گیا، اس در پہ آ
دریاؤں نے بدر کے صنم چومے ہیں، میں نے عباس دلاور کے قدم چومے ہیں، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات۔ آمد مولا عباس بازبان فرات سنیے، شیر کو آتا ہوا دیکھ کے بھاگا کوئی، شیر کو آتا ہوا دیکھ کے بھاگا کوئی، کوئی غش کھا کے گرا خاک پہ تڑپا کوئی، شیر کو آتا ہوا دیکھ کے بھاگا کوئی، کوئی غش کھا کے گرا خاک پہ تڑپا کوئی، چاہتا ہی نہ تھا میدان میں رکنا کوئی، زندہ ہوتے ہوئے لگتا نہ تھا زندہ، زندہ ہوتے ہوئے نہ تھا زندہ کوئی، زندہ ہوتے ہوئے لگتا نہ تھا زندہ کو۔ جب موت سامنے آتی تو کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتے ہوئے لگتا نہ تھا زندہ کوئی، جلد بازی میں جلد بازی میں کبھی فکر و پریشانی میں ڈوب کر مر گئے کچھ لوگ میرے پانی میں، دیکھ کے بھاگا کوئی، کوئی غش کھا کے گرا خاک پہ تڑپا کوئی، چاہتا ہی نہ تھا میدان میں رکنا کوئی، زندہ ہوتے ہوئے لگتا نہ تھا زندہ کوئی، جلد بازی میں کبھی فکر و پریشانی میں ڈوب کر مر گئے کچھ لوگ میرے پانی میں، مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 مجھ کو کہتے ہیں فرات۔ فرات کی ایک اور عظمت سنیے، مولا عباس کے قدم چومے ایک اور عظمت سنیے بطور خاص، فضیلت ایک اور سنیے فرات کی، کہ سارے دریاؤں کے دل پہ ہے حکومت میری، سارے دریاؤں کے دل پر ہے حکومت میری، ہے سمندر کی نگاہوں میں بھی عزت میری، سارے دریاؤں کے دل پر ہے حکومت میری، ہے سمندر کی نگاہوں میں بھی عزت میری، کرنے آتے ہیں فرشتے بھی زیارت میری، کرنے آتے ہیں فرشتے بھی زیارت میری، کیا بھلا اس سے سوا ہوگی فضیلت میری، خوشبوئے خلد دیدار کو شبیر کی ماں آتی، میرے دیدار کو شبیر کی ماں آتی ہے، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، ہے میرے آب کی ہر بوند پہ قبضہ جس کا،
ہے میرے آب کی ہر بوند پہ قبضہ جس کا، میری ہر موج پہ لکھا ہے قصیدہ جس کا، میری ہر موج پہ لکھا ہے قصیدہ جس کا، میری ہر موج پہ لکھا ہے قصیدہ جس کا، میری شفاف روانی پہ ہے چہرہ جس کا، میری شفاف روانی پہ ہے چہرہ جس کا، آج بھی میرے کناروں پہ ہے پہرا جس کا، آج بھی میرے کناروں پہ ہے پہرا جس کا، جس کے احسان سے دنیا میں منور ہوں میں، اس وفادار کے قدموں پہ نچھاور ہوں میں، کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، اور جس کو سب کہتے ہیں، جس کو سب کہتے ہیں شب روز وفا کا پیکر، روک رکھے تھا نگاہوں پہ جو سارا لشکر، جس کو سب کہتے ہیں شب روز وفا کا پیکر، روک رکھے تھا نگاہوں پہ جو سارا لشکر، اس کو مل جاتی جو ایک بار بھی اذن سرور، صرف مشکیزہ ہی بھرتا نہیں شیر حیدر، کام یہ شیر شہنشاہ نجف کر دیتا، رخ میرا خیمہ سرور کی طرف کر دیتا، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لبے ستلج و یمنا پہ قصیدہ میرا، نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا، سارے دریاؤں پتھر کے صنم چومے ہیں، میں نے عباس دلاور کے قدم چومے